اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو پیج نمبر 456 تک آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 457 سے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اسم مبارک یعنی نام قرآن مجید میں 5 بار آیا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم کی خالہ عیشیہ یا حنہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ کئی سال گزرنے کے بعد دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم کو محراب عبادت میں بہشتی غذائیں اور پھل دیکھے تو دل میں سوچا کہ خدا کے لطف و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اگرچہ آپ کا سن 120 سال اور آپ کی زوجہ کا سن 98 سال ہو چکا تھا، آپ نے خدا کی بارگاہ میں صاحب اولاد ہونے کا تقاضا کیا۔ آخرکار فرشتوں نے انہیں بشارت دی کہ خداوند کریم آپ کو یحییٰ نام کا ایک بیٹا عطا کرے گا، اور آج تک ایسا نام کسی نے بھی نہیں رکھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ ایسا بیٹا کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سورہ مریم آیت نمبر 15۔ ان پر ہمارا سلام جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات یہ ہیں کہ خداوند عالم نے ان کا تعارف حضرت موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے رہبر، بہت پرہیزگار اور صالح پیغمبر کے عنوان سے کرایا ہے۔ اگرچہ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 کے ظاہر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مستقل آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن باطناً اس آیت میں کتاب سے مراد توریت ہے، اور آئین موسیٰ کو رواج دینے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام کی ایک دوسرے سے شباہت اور ہم دلی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درج ذیل امور میں سے ایک دوسرے سے شباہت یعنی ایک جیسے تھے۔ وہ فوق العادت زاہد و پارسا تھے۔ دونوں نے شادیاں نہیں کی، کیونکہ ان کی زندگی اس طرح سے تھی کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ کے لیے سفر کرنے پر لاچار تھے، لہذا انہوں نے بغیر شادی کے زندگی گزار دی۔ دونوں کی ولادت معجزانہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد کے بڑھاپے میں دنیا میں تشریف لائے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم خدا سے بدون پدر پیدا ہوئے، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت یحییٰ مادر عیسیٰ جناب مریم کی خالہ کے بیٹے تھے۔ دونوں بچپن میں مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے سے بے حد الفت رکھتے تھے اور مانوس تھے۔ ان کے درمیان دو بھائیوں کے مانند انتہائی قریبی تعلق تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل آپ کی جدائی سے تنگ آیا، تو وہ آپ کی قبر پر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں التماس کی کہ وہ جناب یحییٰ کو زندہ کر دیں۔ آپ کی دعا مستجاب ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زندہ ہوئے، قبر سے باہر آئے اور حضرت عیسیٰ سے کہا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا، ارید ان یونسنی کما کنت فی الدنیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دوبارہ اس طرح مانوس ہوں جیسے دنیا میں تھے۔ جناب یحییٰ نے کہا، ایسا مجھے ابھی تک موت کی کرواہٹ اور سختی سے سکون نہیں ملا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں پلٹائیں اور میں دوبارہ موت کی سختی میں مبتلا ہوں؟ یہ کہا اور دوبارہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ روایت معراج میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، شب معراج آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر دو شخص دیکھے جو ایک دوسرے سے مشابہ تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھ پر سلام بھیجا۔ میں نے ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کی اور انہوں نے میرے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کی، اور کہا، مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح۔
مرحبا اے صالح بھائی اور مرحبا اے نبی صالح۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک شباہت یہ بھی تھی کہ حضرت یحییٰ کو طاغوت زماں ظالم بادشاہ نے قتل کیا اور ان کا سر بدن سے جدا کیا۔ حضرت مسیح کے زمانے میں بھی ظالم لوگ انہیں پھانسی دینا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں نے اشتباہ ہوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر کسی دوسرے کو ہی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ بچپن میں حضرت یحییٰ کی پیغمبری۔ سورہ مریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ اے یحییٰ کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے انہیں بچپن میں نبوت عطا فرمائی۔ سورہ مریم آیت نمبر 12۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ وہ پہلے ایسے پیغمبر تھے جو بچپن میں عہدہ نبوت و پیغمبری پر فائز ہوئے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ عقل کے پھیلنے پھولنے کا معمولاً ایک خاص وقت ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں میں کچھ استثنائی افراد بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں کون سی چیز مانے ہے اور اللہ تعالیٰ خاص شرائط کی بنیاد پر بعض انبیاء علیہ السلام کو بچپن میں ہی بلندی اور شائستہ مقامات سے نوازتا ہے۔ تحلیل و تحقیق اگر کوئی سوال کرے کہ بچپن میں کوئی کیسے مقام نبوت اور امامت کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے پاس سوال کے دو جواب ہیں۔ وہ حضرات جو خداوند قادر و حکیم کے معتقد ہیں ان سے کہیں گے کہ اس میں کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ خداوند متعال قدرت و حکمت رکھتا اور اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر کسی شخص کو بچپن میں مقام نبوت یا امامت پر فائز کرے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور جناب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت کی منزل پر فائز کیا۔ قرآن کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں گفتگو کی اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے آسمانی کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ یحییٰ کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی۔ حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے علی ابن اسباط کے لیے اسی آیہ کریمہ سے استدلال کیا کہ آپ نے آیت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی کام مسئلہ امامت کے لیے کیا ہے جو مسئلہ نبوت کے لیے انجام دیا۔ جس طرح ممکن ہے کہ خدا 40 سال کی عمر میں کسی شخص کو حکمت عطا کرتا ہے، اسی طرح ممکن ہے کسی کو بچپن میں حکمت عطا فرما دے۔ طول تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے فوق العادت فکری رشت و کمال کے مالک ہوتے ہیں، بعض افراد 10 سال سے بھی کم عمر میں نابغہ روزگار بن جاتے ہیں اور عقل و ادراک کے اعتبار سے منحصر فرد بن جاتے ہیں۔ بس یہ چیز اس بات پر دلالت ہے کہ نبوت و امامت کے مانند بلند مقامات پر فائز ہونا یعنی بچوں کے لیے محال نہیں ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ نمونے تاریخ میں موجود ہیں، ہم یہاں پر چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ نابغہ روزگار بچوں کے چند ایک نمونے: حسین بن عبداللہ بن سینا معروف شیخ الرئیس ابو علی سینا، جو 373 میں پیدا ہوئے اور 428 ہجری میں انتقال کیا، کہ حالات زندگی میں نقل ہوا ہے کہ وہ خود اپنے حالات زندگی میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں اس قدر مختلف علوم حاصل کر لیے تھے کہ بخارا کے لوگ میری اس قدر استعداد سے حیران تھے۔ میں 12 سال کی عمر میں مسند فتویٰ پر بیٹھا اور 16 کی عمر میں علم طب میں کتاب قانون لکھی۔ میں نے ساسانی حکومت کے رئیس نوح بن منصور کا علاج کیا، جس کا معالجہ کرنے سے تمام طبیب عاجز آ چکے تھے، اسی وجہ سے اس نے بہت سے ثقافتی اختیارات میرے اختیار میں دے دیے تھے۔ میں شب و روز مطالعے میں مصروف رہتا۔ جب میری عمر 24 سال ہوئی تو اس وقت میں نے دنیا میں موجودہ تمام علوم حاصل کر لیے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جس پر مجھے دسترس حاصل نہ ہو۔ دوسرا نمونہ یہ ہے کہ ایک مغربی دانشور توماس پونگ نے اس نے 2 سال کی عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور جب اس کی عمر 8 سال ہوئی تو وہ صرف علم ریاضیات کی تحصیل میں مصروف ہو گیا اور اس میدان میں تعجب انگیز کارنامے انجام دیے۔ اس کا تیسرا نمونہ جو دور حاضر میں رونما ہوا، جو انتہائی انگیز ہے، نیز مذکورہ سوال کا واضح اور روشن جواب ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے محمد حسین طباطبائی
طباطبائی ولد حجت الاسلام آقائے سید محمدی مہدی طباطبائی ساکن قم سے مربوط ہے۔ محمد حسین طباطبائی فوق العادت استعداد اور حافظے کے مالک تھے۔ اس بچے کا انٹرویو کئی مرتبہ جمہوریہ ایران کے ٹیلی ویژن سے بھی نشر ہوا اور اکثر لوگ اس سے آشنا ہے۔ یہ بچہ جس کا سن اب تقریباً 8 سال ہے، یعنی جب یہ کتاب تحریر کی گئی، وہ حوزہ قم میں حوزوی مقدماتی علوم کی تحصیل میں مشغول ہے۔ اس بچے نے 5.5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے حفظ قرآن کے علاوہ آیات کے معنی پر بھی تسلط حاصل تھا۔ اگر اس کے سامنے آیت کا ترجمہ پڑھ دیا جائے تو یہ قرآن کی تلاوت کرتا۔ اسے قرآن کی تمام آیات کا ترجمہ معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات سے اس قدر شدت سے مانوس ہے کہ اگر اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب آیہ کریمہ کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ اس سال ذی الحجہ 1418 ہجری میں سفر حج کے دوران میں بھی سعودی عرب کے وزیر داخلہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بچے کی ملاقات کے لیے آئے، اس خیال سے کہ یہ ایک بچہ ہے، اور اس کے لیے کھلونے وغیرہ لائے اور اسے ہدیہ کیے۔ ان لوگوں نے اس بچے سے کئی ایک سوال کیے جن کے تمام جوابات اس نے قرآنی آیات کے ذریعے دیے۔ ان لوگوں کے سوالات یہ تھے: کیا آپ کو ان کھلونوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں؟ بچے نے جواب میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی: فما آتینی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ جو کچھ خدا نے تمہیں دیا ہے تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو۔ سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 36۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ یہ جواب قرآن میں موجود ہے جو حضرت سلیمان نے بلقیس کی طرف سے ہدیہ لانے والے افراد کو دیا تھا۔ آپ کو پیراہن پسند ہے یا ایرانی؟ بچے نے جواب میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی: وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ لباس تقویٰ تمہارے لیے بہترین ہے، کیا آپ ہمارے ملک میں ہمارا مہمان بن کر خوش ہیں؟ بچے نے جواب میں اس آیہ کریمہ کی اجازت فرمائی: حتیٰ یأذن لی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ یہاں تک کہ والد محترم کی اجازت ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ موجودہ اقامت گاہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منتقل ہو جائیں اور ہم آپ کے والد کے لیے ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی: اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 24۔ ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ میرا بیٹا بننا پسند کرو گے؟ بچے نے جواب دیا اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی: وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یعنی تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کوئی اپنے باپ کا ہی بیٹا ہوتا ہے، کوئی کسی کا بیٹا کہنے سے بنتا نہیں۔ کیا تم کھلونوں کو پسند کرتے ہو؟ بچے نے جواب میں یہ آیت پڑھی: وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا۔ سورہ قصص آیت نمبر 77۔ اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ۔ کیا آپ کے ہمسن بچے آپ کو اذیت نہیں دیتے؟ بچے نے جواب میں یہ آیت پڑھی: فَبِئْسَ الْقَرِینُ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 38۔ پس ہم نشین کس قدر برا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برا ہم نشین اذیت کا سبب بنتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے والد سے مار کھائی ہے؟ بچے نے جواب میں یہ آیت پڑھی: قالوا بلا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 8۔ انہوں نے کہا: ہاں، کیوں نہیں، بابا سے مار کھائی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماں باپ سے مار کھائی ہے۔ کیا کبھی آپ کے والد نے آپ سے جھگڑا کیا اور بعد میں معاف کر دیا؟ بچے نے جواب میں یہ آیت پڑھی: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ سورہ شورى آیت نمبر 38۔ اور جب غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ مجھ سے ناراض ہوتا ہے اور مجھے معاف کر دیتا ہے۔
آپ اس نے اس عمر میں یہ فضل و کمال اور استعداد اور حافظہ کہاں سے حاصل کیا؟ یعنی انہوں نے بچے سے پوچھا۔ بچے نے جواب میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اور وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ایک عام بچہ خدا کے لطف و کرم سے فوق العادت خصوصیت کا حامل ہو سکتا ہے تو پھر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مقام نبوت پر فائز ہوئے، یا حضرت امام محمد تقی الجواد یا امام ہادی النقی یا امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف بچپن میں امامت کی منزل پر کیسے فائز ہوئے۔ ایسا ہونا بالکل محال نہیں ہے، بلکہ اذن الہی سے بعض مصلحتوں کی بنیاد پر ایسا ممکن ہے۔ حضرت یحییٰ کا بچپن میں امور نبوت کا سنبھالنا، کافی عرصے سے بنی اسرائیل پیغمبر کے بغیر تھے، لہذا یہ چیز اس بات کا سبب بنی کہ ان کے درمیان مختلف بیماریاں اور بلائیں نفوذ کر گئی۔ جب حضرت یحییٰ 7 سال کے ہوئے تو آپ نے اس سن و سال میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کیا اور مجمع عام میں گفتگو کی۔ آپ نے خدا کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد لوگوں کو امام خدا کی یاد دلائے اور انہیں خبردار کیا۔ یہ مصیبت اور بلائیں ان گناہوں کی وجہ سے ہیں جو بنی اسرائیل کے درمیان رائج ہو چکے ہیں۔ یہ خیر عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور لوگوں کو حضرت مسیح کی آمد کی بشارت دی۔ ایک دن کچھ بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا، اذھبا بنا نلعب، ہمارے ہمراہ آئیں اور مل کر کھیلتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ما للعب خلقنا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ہاں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی صدیوں کا راستہ طے کر لیا تھا، اور وہ بہت ہوشیار اور ذہین تھے۔ وہ کبھی فضول کاموں میں مصروف نہ ہوئے اور مفید اور منطقی مقصد اور ہدف کو برسرگرم ہر کام پر ترجیح دی۔ بچپن میں حضرت یحییٰ کی پارسائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی برجستہ پارسا لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے دنیا میں کسی دلچسپی نہ تھی، وہ ہمیشہ خداوند اور آخرت کے بارے میں غور کرتے، اور اپنے پدر بزرگوار حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر عابدوں اور راہبوں کو دیکھا جو اونی پیراہن اور ٹوپیاں پہنے ہوئے تکلیف دہ حالت میں اپنے آپ کو دیوار مسجد کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور کہا، میرے لیے بھی اونی پیراہن اور ٹوپی بنائے تاکہ انہیں پہن کر مسجد بیت المقدس میں جاؤں اور بنی اسرائیل کے راہبوں اور علماء کے ہمراہ عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ کچھ دیر انتظار کرو، تمہارے باپ پیغمبر خدا آ جائیں اور ان کے بارے میں ان سے صلاح مشورہ کروں۔ جب حضرت زکریا تشریف لائے تو جناب یحییٰ کی والدہ نے اس کے بارے میں جناب زکریا کو بتایا۔ حضرت زکریا نے جناب یحییٰ علیہ السلام سے کہا، کون سی چیز مجھے بنی ہے کہ تم اس فکر میں پڑ گئے جبکہ ابھی تمہارا بچپنا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، بابا جان، آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ مجھ سے چھوٹے تھے، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے؟ حضرت زکریا نے کہا، ہاں، میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں۔ اس کے بعد مادر یحییٰ کو حکم دیا کہ یحییٰ کے لیے ایسا پہرن اور ٹوپی بنائے۔ ماں نے اس حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ نے اونی لباس پہنا اور مسجد بیت المقدس میں گئے اور عابد اور راہبوں کے قریب عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے اس قدر عبادت اور ریاضت کی کہ اونی پیراہن نے ان کے بدن کا گوشت ختم کر دیا۔ ایک دن انہوں نے اپنے لاغر و نحیف بدن کو دیکھا تو گریہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ پر وحی نازل کی، کیا تم نے اپنے کمزور اور نحیف بدن کو دیکھ کر رو رہے ہو؟ جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اگر تم نے ایک دفعہ آتش جہنم پر نگاہ ڈال لی ہوتی تو اونی لباس کے بجائے آہنی یعنی لوہے کا لباس پہنتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر گریہ کرتے تھے کہ اس کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں اور نمودار تھے۔
جب ان کی والدہ ان کی اس دل خراش حالت سے مطلع ہوئی تو اپنے بیٹے کے پاس آئیں۔ ادھر سے حضرت زکریا بھی آئے، وہاں پر علماء اور راہب اکٹھے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو فرمایا، پسر جان، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے تو تمہیں خدا سے اس لیے مانگا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری آنکھیں روشن ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، بابا جان، آپ نے مجھے اس کام کا حکم دیا تھا۔ حضرت زکریا نے فرمایا، میں نے کب تمہیں اس کام کا حکم دیا؟ حضرت یحییٰ نے عرض کیا، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک مشکل اور دشوار گھاٹی ہے جسے خدا کے خوف سے گریہ کرنے والوں کے سوا کوئی پار نہیں کر سکتا؟ حضرت زکریا نے فرمایا، اب جب کہ ایسا ہے تو تم اپنی کوشش جاری رکھو، تمہاری حالت و کیفیت میری حالت و کیفیت کے علاوہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھے، اونی لباس اتارا، اس کے بجائے ایک سخت قسم کا لباس پہنا۔ حضرت یحییٰ اس قدر گریہ کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں سے ان کا وہ سخت لباس گیلا ہو جاتا اور آنسوؤں کے قطرے ان کی انگلیوں کے پوروں سے ٹپکتے تھے۔ حضرت زکریا نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو اپنا سر آسمان کی جانب بلند کر کے کہا، خدایا، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کی آنکھوں کے آنسو ہے، اے وہ خدا جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت یحییٰ کے دل میں خوف خدا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتے تو اپنے دائیں بائیں نگاہ کرتے، اور اگر وہاں پر جناب یحییٰ علیہ السلام کو دیکھتے تو جنت و جہنم کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ جناب یحییٰ علیہ السلام کے دل میں خوف خدا تھا، اور جب وہ اس طریقے کا واعظ و نصیحت اور موعظہ سنتے تھے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ اس لیے جناب زکریا علیہ السلام یہ احتیاط رکھتے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرتے، تاکہ وہ خود پہلے سے خوف الہی میں گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر زکریا علیہ السلام احتیاط سے کام لیتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا، اور ہمیں اس کتاب نے بتایا کہ خداوند عالم بچپنے میں بھی بہت صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے۔ جیسے محمد حسین طباطبائی کے حالات زندگی تھوڑے سے ہم نے جو اس کتاب میں تحریر کیے گئے تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ لہذا ہم بہت زیادہ غور کریں اور فکر کریں اور سوچیں کہ ہماری زندگی کس طریقے سے بدل سکتی ہے اور ہم دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو قصص الانبیاء میں پیج نمبر 466 یعنی 466 تک پہنچ چکی ہے۔ ہم ابھی لیتے ہیں آپ سے اجازت، چونکہ وقت تمام ہو گیا ہے، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے۔ والسلام۔